بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کرمنل لا جسٹس یعنی فوجداری قانون میں متعارف کروائی گئی نئی اصلاحات اور ان کے خلاف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے ان اصلاحات کو مسترد کرنے کے حوالے سے پروگرام پیش کروں گا۔ امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان نے وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر محمد فروغ نسیم کی جانب سے تیار کردہ کرمنل لا جسٹس سسٹم میں متعارف کروائی جانے والی اصلاحات کو پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر مختلف باتیں کی، ریاست مدینہ کے حوالے بھی دیے کہ ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی تھی، رول آف لا تھا، جبکہ انہوں نے جو ہے نا وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی اپنی تقریر میں لوگوں کو بتانا نہیں بھولے۔ شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آئے، جبکہ نواز شریف کے حوالے سے ان کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ایک شخص لندن میں ہے اور اربوں روپے کے فلیٹس میں رہ رہا ہے، اور جب وہ باہر جاتے ہیں یا عدالتوں میں آتے تھے تو ان پر لوگ پھول پھینکتے تھے، ان پر لوگ پھول کی پتیاں پھینکتے تھے۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کی جانب سے جو آج متعارف کرائی گئی ہیں لا اینڈ کرمنل لا جسٹس سسٹم میں جو اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں، یہ اصلاحات تو ابھی خیر کسی پارلیمنٹ میں آئیں گی، پھر یہ قانون بنے گا، لیکن آپ نے کوئی 700 سے اوپر اصلاحات متعارف کرائی ہیں، جن کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی کیس کا فیصلہ 9 ماہ میں کرنا ہوگا، اور اگر جج فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کو پھر تحریری طور پر اپنی وضاحت دینا ہوگی کہ اس کیس کا فیصلہ کرنے میں کیا دشواری آئی ہے یا کیا مشکلات ہیں یا کیا وجوہات ہیں۔ تو میری رائے میں تو وزیر اعظم عمران خان جو کہ ہر تقریر میں نواز شریف شہباز شریف کا نام لینا نہیں بھولتے، ان کی تمام اقدامات کا جو مرکز و محور ہے وہ شریف فیملی ہی ہے، اور ان کا مقصد شریف فیملی کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز تو پہلے ہی نااہل ہیں اور ان کو سزا ہوئی ہے، تاہم شہباز شریف اور حمزہ شہباز ابھی نااہل اور وہ نہیں ہیں، ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، لیکن یہ کیسز کوئی اتنی جلدی ڈیسائیڈ ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ جو ہمارے نیب بھی ہے یا اس طرح کے ادارے بھی ہیں تو وہ بھی جب کیس بناتے ہیں تو اس میں 150 گواہوں کو شامل کرتے ہیں خود ہی، اور پھر ان 150 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروانے میں اتنا وقت لگتا ہے کہ وہ 10-20 سال تک وہ کیس چلتا رہتا ہے۔ تو عمران خان صاحب ابھی یہ نیا قانون لا کر اس میں ترامیم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی جلد از جلد کوئی سزائیں دلوائی جائیں اور ان کو پھر سیاست سے باہر کیا جائے تاکہ ان کے مقابلے میں کوئی آئے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب، آپ تو ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ریاست مدینہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے اس طرح کی تہمات اور الزامات کسی پر نہیں لگائے ہوں گے جس طرح کے آپ روز کھڑے ہو کر لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں، بلا ثبوت لگاتے ہیں۔ تو خان صاحب، آپ ریاست مدینہ کا نام نہ ہی لیا کریں تو بہتر ہے۔ ریاست مدینہ میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر الزامات اس طرح لگاتے تھے روز کے فلاں چور ہے، ڈاکو ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو خان صاحب کو مہربانی کریں، دین اور اسلام کو اور ریاست مدینہ کو
اپنی سیاست سے الگ ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اب میں ناظرین ایک اور اسی معاملے کی طرف آتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر محمد احسن بھون نے کرمنل لا جسٹس سسٹم میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے متعارف کرائی جانے والی اصلاحات کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت قانون و انصاف کی نام نہاد مجوزہ کرمنل لا ریفارمز تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز بشمول وکلا برادری کی مشاورت کے بغیر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجوزہ اصلاحات سے نہ صرف موجودہ کرمنل جسٹس سسٹم کو خطرات لاحق ہیں بلکہ اس سے بڑے پیمانے پر عوام کو مؤثر، شفاف اور انصاف کی جلد فراہمی کے طریقہ کار کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ احسن بھون نے واضح انداز میں مجوزہ لا ریفارمز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی وزیر قانون و انصاف فروغ نسیم نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ انہیں اور ان کی قانونی ٹیم کو قانون کے حوالے سے علم ہی نہیں ہے۔ ان ریفارم سے نہ صرف فروغ نسیم بلکہ ان کی ٹیم کی نااہلی واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجموعی طور پر کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے لا ریفارمز انتہائی ضروری ہیں، لیکن انفرادی طور پر اور مشتبہ انداز میں حساس معاملات کے بارے میں اقدامات کرنے سے صرف آگ کو ایندھن ہی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ احسن بھون نے مشاورتی عمل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوامی اور عدالتی اہمیت کے معاملے پر مشاورتی عمل کو ترجیح دینی چاہیے۔ وزارت قانون کو قانونی اصلاحات کے حوالے سے وکلا برادری سے بھی رائے لینی چاہیے تھی تاکہ مزید بہتر قابل عمل قوانین بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ترامیم تجویز کی گئی ہیں وہ آئی واش اور مصنوعی کام ہے جس سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مزید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے علم کے مطابق فوجداری قانون میں اصلاحات یا ترامیم کے حوالے سے پارلیمنٹ کی قانون و انصاف کی کمیٹی سے بھی مشاورت نہیں کی گئی، جو کہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے۔ یہ بیان سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وسیم ممتاز ملک کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ ناظرین، آج اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میری عدالتوں اور وکلا برادری سے درخواست ہے کہ اس نئے کرمنل لاز سسٹم میں جو اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں ان پر عمل درآمد کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو ناظرین، وزیر اعظم تو عدلیہ اور وکلا کے منتے ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح میرے مخالفین کے جلدی کیسز سنیں اور ان کو فیصلہ کر کے تو میرے تمام مخالفین کو نااہل کر دیں اور سیاست سے باہر کر دیں تاکہ میں اکیلا ہی سیاست میں ہوں اور اکیلا ہی الیکشن بھی لڑوں۔ خان صاحب، وکلا نے تو آپ کو آج ہی جواب دے دیا ہے، ابھی تو اس کی آپ کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری محمد احسن بھون کی جانب سے بیان جاری کیا گیا اور آپ کی مجوزہ لا ریفارمز جو کرمنل لا جسٹس سسٹم میں تھیں ان کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب، آپ لوگوں کے غصے کا آپ کو پتہ ہے، آپ حال ہی میں جو کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں پہلے فیز کے، اس میں آپ کی پارٹی ہار گئی ہے، حالانکہ آپ وفاق میں بھی ہیں اور صوبے میں بھی ہیں، اس کے باوجود آپ کی پارٹی الیکشن ہار گئی ہے۔ جبکہ 27 مارچ کو دوسرے مرحلے کے الیکشن کے پی میں ہوں گے بلدیاتی، تو امید ہے کہ آپ کو اس میں بھی جو باقی بھی آپ کو مزہ ہے نا وہ بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد پنجاب میں جب آئیں گے تو پھر آپ کو اور اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا کہ یہاں پر آپ کے لوگوں کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور خان صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ ملک میں بڑی جو ہے نا خوشحالی آ گئی ہے اور ہم یہ صحت کارڈ دے رہے ہیں۔ یہ صحت کارڈ کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بڑا ڈیوبیس سا معاملہ ہے۔ اس میں جو ہے نا آج ہی میرے ایک دوست بتا رہے تھے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے کہ جو اس میں بیماریاں ہیں، عام بیماریوں کا اس میں علاج نہیں ہے، صرف آپریشن ہوں گے۔ تو خان صاحب، اگر میرے گھر میں یا میری فیملی میں یا میرے دیگر بھائیوں
बहनों या इस तरह वालिदैन। तो अगर उसमें कोई किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम या नहीं होता, अल्लाह ना करे, तो इसका मतलब है कि आप हमें 10 लाख 20-50 लाख तक वो हमारे घर में जितने कार्ड देंगे वो सारे पैसे उसी तरह वापस हो जाएंगे, और आप ड्रामे करते रहेंगे कि जो है ना हम 400 अरब रुपए हमने इस सेहत कार्ड के निज़ाम पर खर्च कर दिए हैं और ये दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। खान साहब, इसमें तो हर बीमारी का इलाज होना चाहिए, छोटी है बड़ी है जो भी है, आदमी बीमार हो तो उसको दवाई मिलनी चाहिए, बेशक बुखार हो उसको या कुछ हो। और इसके अलावा खान साहब, आप जो है ना ये कह रहे हैं कि जी इस सेहत कार्ड से आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर और सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करा सकते हैं। हालांकि खान साहब, जो आपके वज़रा की जानिब से वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से जो फहरिस्त जारी की गई है, उसमें मेरे ज़िले में और मेरी जो तहसील स्पेसिफिकली है उसमें जो हस्पतालों की तादाद है वो सिर्फ 2 बताई गई है, और उनमें से भी एक अस्पताल को तो मैं जानता हूँ, जबकि दूसरा अस्पताल जो है वो उसको तो मैंने देखा भी नहीं है, हालांकि मुझे 25 साल हो गए हैं शहर में रहते हुए। तो जो एक अस्पताल को जानता हूँ उसके बारे में मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहता कि वो किसका है और उनका आपकी पार्टी से क्या ताल्लुक़ है। तो खान साहब, अगर आप इतना ही इस कार्ड को लोगों को सहूलत पहुंचाना चाहते हैं तो फिर एक तो सब बीमारियों का इलाज उसमें होना चाहिए, और दूसरा आप जो कहते हैं कि जी उसमें सब हर किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, तो फिर उसमें तमाम अस्पतालों को, प्राइवेट को भी शामिल करें, बड़े अस्पतालों को, या जो भी है छोटा या बड़ा है, तो लोग अपनी पसंद के डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। ये नहीं कि 2 अस्पताल आप अपनी मर्ज़ी के उसमें दे दें कि जी आप सिर्फ उस पे जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो नाजरीन, मैंने आज आपको जो हालात हैं ताज़ा मुल्क के या हुकूमत के, और वो आपको बता दिए हैं। आइंदा फिर दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मेरी ताज़ा तरीन और दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। एक मरतबा फिर प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।